میرے عزیزو بھائی اور دوستو، آپ نوجوان ہیں، ہم ڈھل چکے ہیں۔ بوڑھا ہو یا جوان، کامیابی کا نشہ ہر ایک پہ سوار ہوتا ہے۔ اپنی محنتوں سے ہر انسان کامیابی چاہتا ہے۔ انسان کامیابی کسے سمجھتا ہے؟ سوری کا خلاصہ بتاؤں جو پوری دنیا میں کالے گورے پڑھے لکھے ان پڑھ، تین چیزیں: عزت، دولت، شہرت۔ یہ تین چیزیں جس کو مل جائیں وہ کہتا ہے میں کامیاب ہوں۔ 2001 میں سعید انور نے میرے ساتھ 3 دن لگائے۔ میں نے پوچھا کیا فائدہ ہوا؟ اس نے اپنی بات بتائی، پھر اس میں ایک جو مجھے بات یاد آئی اس مضمون سے متعلق کہ میں بھی پاکستان کے ایک عام نوجوان کی طرح عزت، دولت، شہرت کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھتا تھا۔ آپ جو لوگ پڑھ رہے ہیں، اگر کل اعلان ہو جائے کہ جو جس ادارے میں پڑھتا ہے اس کی ڈگری ویلڈ نہیں ہے، کوئی نوکری نہیں ملے گی، پڑھو گے؟ کل سارے توڑے بستر موڑ رہے تھے ہم نے گھروں گھری، چلو بھائی گھروں گھری ہیں، ڈگری تو پیسہ ہی نہیں تو کیا تو سرچ مارنی، ٹھیک ہے نا؟ کہنے لگا ایک عام پاکستانی نوجوان کی طرح میری سوچ بھی تھی عزت، دولت، شہرت۔ میرا نصیب کوئی ایسا تیز نکلا کہ صرف 22 سال کی عمر میں جب ابھی لڑکے فیوچر سوچ رہے ہوتے ہیں، مجھے عزت، دولت، شہرت سب کچھ مل گیا۔ میں پوری دنیا کی سکرین پہ نظر آنے لگا۔ لیکن انسانی فطرت یہ ہے کہ مقصد کو پا لینے کے بعد مطمئن ہو جاتا ہے۔ بھوکے کو روٹی مل جائے تو ایک وقت تو اطمینان آ جاتا ہے نا۔ پیاسے کی اس وقت سب سے بڑی منزل پانی ہوتا ہے، اسے پانی ملتے ہی ایک ٹھنڈک محسوس ہوتی۔ کہنے لگا عزت، دولت، شہرت تینوں چیزیں ملنے کے بعد پھر اندر میں اداسی، پھر اندر میں ویرانی۔ تو یہ سوال خود میرے اندر اٹھا، اگر زندگی کا مقصد یہی ہے تو پھر میں پریشان کیوں ہوں؟ میں تو اپنی منزل پا چکا ہوں، پھر یہ اداسی کیوں ہے؟ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی، تو اب کیوں دل تنہا ہے؟ تو پھر اس کہنے لگا مجھے خیال ہے کہ میں نے مقصد کے انتخاب میں خطا کھائی ہے۔ کہ یہی سوچ چلتے چلتے مجھے تبلیغ میں لے کر آ گئی۔ تو میں آپ کو آپ کے اندر کی بات اور پوری دنیا کے پیچھے دوڑنے والے انسان میرے سمیت ہم سب اپنے لاشعور میں عزت، دولت، شہرت اس کے پا لینے کو کامیابی سمجھتے، یہ نہ ملے تو ناکامی سمجھتے۔ اب ہمارا علم ہے تھوڑا، اللہ نے کامیابی کو کس معنی میں بیان کیا ہے؟ یہ مضمون اتنا اہم ہے کہ اس میں فیل ہونا بڑی ہلاکت، اس میں پاس ہونا بڑی کامیابی ہے، اور یہ تھوڑے علم کے ساتھ یہ سوال حل نہیں ہوتا، اور اس میں سب سے زیادہ انسانوں کو شک پڑنے والا تھا۔ تو اللہ نے اس مضمون کو بیان کرنے کے لیے جو طاقتور اسلوب قرآن میں اختیار کیا ہے، الف لام سے والناس تک، ایسی طاقت کے ساتھ ایک مضمون بھی بیان نہیں ہوا۔ توحید بیان ہوئی ہے، بڑی پڑی، رسالت بیان کی گئی ہے، جنت بیان ہے، جہنم کا بیان ہے، شرک کا بیان ہے، کفریات ہیں، اعمال ہیں، لیکن ہر مضمون کے اندر طاقت ہے، تاکید ہے۔ لیکن یہ مضمون کہ طارق جمیل نے کامیاب کس مفہوم میں ہونا ہے اور ناکام کس مفہوم میں ہونا ہے، اور وہ اصل کیا ہے اور میں نے کیا بنایا ہے، تو کون کامیاب ہے کون ناکام ہے، اس پر اللہ نے قسمیں اٹھائیں۔ قسم اٹھائی جاتی ہے شک کو دور کرنے کے لیے، جہاں شک ہوتا ہے وہاں قسم ہوتی، کہتا بھائی قسم دو، بھائی قسم دو، بھائی اس سے قسم لو۔ ایک اور بات چلتی ہے، بھائی ہمیں اس کا اعتبار نہیں، فلاں آدمی اس کی جگہ ہمیں قسم دے۔ یہ ہوتا ہے نا بھائی، یہ کہاں ہوتا ہے؟ جہاں شک ہو۔
اللہ کی بات میں کوئی شک ہو سکتا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. پھر اللہ کیوں قسم اٹھاتا ہے؟ ہمارے شک کو دور کرنے کے لیے. اور قسم کے بغیر اللہ کہتا ہے من اصدق من اللہ قیلا، مجھ سے بڑا سچا کوئی نہیں. اور لا ریب فیہ سے قرآن شروع کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. پھر اس کے بعد اگر وہ ایک بھی قسم اٹھائے تو بات ہمالیہ پہاڑ سے بھی زیادہ وزنی ہو جاتی ہے. اور اگر وہاں ایک کی بجائے اللہ 7 قسمیں اکٹھی اٹھا دے تو وہاں کیا قیامت قائم ہوگی، کیا دماغوں کی دنیا میں ہلچل، اور کتنے اندر کی سطح پر کتنے طوفان اٹھنے چاہیے کہ جب خالق کائنات 7 قسمیں اٹھانا شروع کر دیں. میں جو تمہارے سامنے کہنا شروع کر دوں اللہ کی قسم، رب کی قسم، رحمان کی قسم، رحیم کی قسم، تم خود پریشان ہو جاؤ گے. مولوی صاحب کی ہو گئے، خیر تنے قسمیں ہی چاہیے جان دو. تو اپنے اللہ کی سنو، اللہ تمہیں کامیابی کا کیا مفہوم سنا رہا ہے. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. یہاں ایک مضمون پورا ہو گیا. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. اس کو کہتے ہیں سورۃ والشمس. اس کے پڑھنے میں لگائیں کوئی آدھا منٹ، پونا منٹ. جو شخص یہ سورت میں نے پوری اس لیے پڑھ دی کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے، تمہیں جب یاد آئے تم بھی پڑھ لینا. جو شخص یہ سورت ایک دفعہ پڑھ لے تو پوری زمین میں جتنے خزانے ہیں ان سب کے صدقہ کرنے کا اسے اجر ملتا ہے. آج تک کوئی اتنا صدقہ کر سکے؟ اور ابھی تک تو ہم نے صرف 6 کلومیٹر زمین کے اندر سے خزانے نکالے، وہ بھی سارے نہیں. جہاں کہیں ہم نے کنویں کھودے، کانیں کھودی، وہاں سے ہم نے نکالا ہے. اور ابھی ساری زمین پڑی ہے اور 50 کلومیٹر تک خزانے ہی خزانے ہیں. 50 کلومیٹر کے بعد آگ شروع ہوتی ہے. یہ 50 کلومیٹر کی جو چاروں طرف اللہ نے یہ جو چاروں طرف ایک چھلکا بنایا ہے، اس میں خزانے ہی خزانے ہیں. تو اس میں جتنے خزانے بھرے ہوئے ہیں، اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنے والا اتنا اس سب کے صدقہ کرنے کا اجر پاتا ہے. اور یہ سورت پورے قرآن پاک کا خلاصہ بنتی ہے. اور اس میں ایک مضمون پہ اللہ نے قسمیں اٹھائیں. میرے بندو، مجھے سورج اور اس کی روشنی کی قسم، مجھے چاند پیچھے آنے والے کی قسم، مجھے دن روشن کرنے والے کی قسم، مجھے رات اور اس کے چھا جانے کی قسم، مجھے زمین اور اس کے آسمان اور اس کے بنانے والے کی قسم، مجھے زمین اور اس کے بچھانے والے کی قسم، مجھے تمہاری جان اور اس کے بنانے والے کی قسم. 7 قسمیں گنو. والشمس وضحاها، یا اللہ کیا تیرا عجب انداز ہے یہاں. والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 7 قسمیں، سورج کی قسم، چاند کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، آسمان. اور 5ویں دفعہ اللہ بھی اپنی ذات کے ساتھ شامل ہو گیا. آسمان اور آسمان کے بنانے والے کی قسم، اپنے آپ کو بھی لے آیا. زمین اور زمین کے بچھانے والے کی قسم. اور پھر آخری قسم تمہاری جان اور تمہاری جان کے بنانے والے کی قسم. اب مانتے ہو 7 دفعہ قسم اٹھ گئی؟ مانتے ہو کہ یا اللہ مانیں گے کہ میں تمہیں بتاؤں کامیاب کون ہے؟ قد افلح من زکاہا، جس نے اس کو پاک کر لیا اپنے وجود کو وہ کامیاب ہے. وقد خاب من دساہا، جس نے اپنے وجود کو گناہوں میں ڈبو دیا. دسا ڈبو دینا، گناہوں میں، گندگیوں میں، گٹر میں ڈال دینا. جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے گٹر میں پھینک دیا وہ ناکام ہے. جس نے اس کو پاکیزہ بنایا وہ کامیاب ہے. پاکیزہ بنانے کا مطلب صابن سے نہا کر کپڑے بدلنا نہیں ہے. جو اندر کی گندگیاں ہیں ان کو جو پاک کرتا ہے وہ کامیاب ہے. اور جو اندر کی گندگیوں میں ڈوب جاتا ہے، باہر بہت صاف ستھرا ہے، وہ ناکام ہے. اور یہ شریعت کا قاعدہ ہے، قسم اٹھاؤ تو گواہ نہیں ضرورت.
گواہ لگ جائیں تو قسم کی نہیں ضرورت. قسم اٹھائی جاتی ہے جب گواہ نہ ہوں. گواہ ہوں تو قسم نہیں اٹھائی جاتی. اور جب اللہ نے اپنے بندوں کو اپنی بات سمجھانا چاہی تو اس نے قسم بھی اٹھائی، گواہ بھی پیش کیے، کام کو، بات کو اور مضبوط کیے. اللہ کی قسموں کے بعد اب گواہ نہیں چاہیے تھے. والشمس والضحاها، گویا کل کائنات کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، پھر کائنات کے رب کی اللہ قسم اٹھاتا ہے، پھر آخری قسم تمہارے جذبات کو ابھارنے کے لیے کہ ہمارے محاورے میں بھی تیری جان کی قسم یہ محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. میرے بندے مجھے تیری جان کی قسم میری مان لے. یہ ایسا ہے جیسے اللہ سمجھا رہا ہو مجھے سورج کی قسم. کامیاب وہ ہے جس نے تزکیہ کیا، ناکام وہ ہے جو گناہوں میں گندا ہو گیا. مانتے ہو؟ کہتا نہیں مانتا. کہتا والقمر اذا تلاہا، مجھے قسم ہے چاند کی مان جا. مانتے ہو؟ کہ نہیں سمجھ میں آیا. والنہار اذا جلاہا، مجھے قسم ہے دن کی. مانتے ہو؟ اپنے آپ کو پاک کرو تو کامیاب ہو. کہ نہیں یا اللہ ڈگری ملے گی تو کامیاب ہوں. واللیل اذا یغشاہا، مجھے قسم ہے رات کی جب چھا جائے. یہ تسلیم کر کے اس نفس کو ٹھیک کر، نفس کو ٹھیک کر، تو کامیاب ہے. اسے گندا گیا تو ناکام ہے. سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ پیسے کے بغیر کام نہیں چلتا ہے. یہ ایک ایسا نا ایک مکالمہ سا میرے تصور میں آیا ہے. کلام عرب سے خوشبو سونگتے ہوئے کوئی تفسیری بات نہیں ہے، بندے اور رب کا مکالمہ ہے. میرے بندے مجھے آسمان کی بلندی اور اس کو بلند کرنے والے کی قسم اب تو مان جا. تو کچھ سر ہلانا شروع کرتا ہے جب اللہ کا نام آتا ہے. کہتا سوچتا ہوں یا اللہ سوچتا ہوں. پھر کہتا مجھے دھرتے اور اس کے بچھانے والے کی قسم. پھر آخری دفعہ اللہ کہتا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اب تو مان جا مجھے تیری جان کی قسم. یہ قسم پھر ہلاتی ہے کہ اچھا یا اللہ مان گیا ہوں. اب بول کیا کہتا ہے کہ قد افلح من زکاہا، یقیناً وہی کامیاب ہے جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا. وقد خاب من دساہا، اور وہ ناکام ہے چاہے ہوا میں اڑے چاہے سمندروں کے اوپر وہ اپنے جہاز پانی کا سینہ چیرتے ہوئے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک پہنچا دے، چاہے زمین کی تہ میں اتر جائے، سمندروں کے اندر نیچے کے خزانے نکال لے، پہاڑوں کو کھود کے اس کے خزانے نکالے، لیکن اگر اس نے اپنے آپ کو گندا کیا تو ناکام ہے. سمجھے ہو کہ یا اللہ تیری اتنی قسمیں ہیں، بات تو سچی ہے، بات تو سچی ہے. پھر اللہ کہتا اچھا نہیں میں صرف قسم نہیں اٹھاتا ہوں، میں گواہ بھی پیش کرتا ہوں، میں گواہ بھی پیش کرتا تاکہ میری بات سکہ بند ہو جائے. پھر تو اگر برباد ہو تو دیکھ کے برباد ہو. کذبت ثمود بطغواہا، تم سے پہلے ایک قوم آئی تھی. اللہ نے ایسی قوم کا ذکر کیا سورت میں جن کے آثار مٹ نہیں سکے. قوم عاد ہلاک ہوئی، آثار کوئی نہیں ہے. عرب کے علاقے میں، عرب سے بات ہو رہی ہے، ویسے تو مصر میں فرعون کے آثار موجود ہیں، تو یہاں عرب سے بات ہو رہی ہے. تو عرب میں صرف ایک قوم سمود ہے جن کے آثار واقعی ہیں تبوک سے چل کر اردن تک، ان کے محلات، ان کے گھر، ان کے شہر پہاڑوں کے اندر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں تمہیں گواہ کے طور پر تبوک کی وادی سے لے کر عمان اردن تک ایک قوم آباد تھی جنہوں نے ایسے ہی میری بات کو جھٹلایا اور اپنے نفس کے غلام بنے اور اس سے اپنے آپ کو گندا کیا اور اب تزکیے کو بھلا دیا. تو پھر تیرے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا اور انہیں صفحہ ہستی سے مٹایا، اور اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اب اے بندو میرا مضمون مکمل ہو گیا ہے کہ میں نے قسمیں بھی اٹھائیں، میں نے گواہ بھی پیش کیے کہ اپنے آپ کا تزکیہ کرو گے کامیاب ہو، نہیں کرو گے ناکام ہو. مزید ایسے ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے.